اپنے والدین کو اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ والدین کو تو یاد کرتے رہتے ہو. پھر بھائی مجھے نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ گرم نہ ہو. بھائی یار رابطہ نہیں کیا. فون پہ بات کر لیتی ہوں. صرف فون پہ بات کرنا کافی ہے. کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں؟ پکا نہیں، یہ نہیں ابھی تک انہوں نے بولا. یادیں آتی ہیں. بالکل بچپنا بہت یاد آتا ہے بھائیوں کے ساتھ جو گزارا ہوا. اپنوں کے ساتھ عید اچھی تھی؟ بچپن کی عید اچھی تھی یا یہ والی عید اچھی ہے؟ بھائی بہن یاد آتے ہیں؟ نہیں، یاد نہیں آتا، بالکل ہی نہیں آتا. بھول گئے؟ بھول گیا بالکل. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے. ہم نے دل میں کھلا لیے گلشن جب بہاروں نے بے رخی کی ہے، زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے لطف ساقی نے جب کمی کی ہے. السلام علیکم جی، میں محمد وقاص ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اپنوں کے ہاتھوں ستائے لوگ اور اپنوں کی راہ تکتے لوگ آج ان کے پاس جا رہے ہیں. عید کیسے گزارتے ہیں ان سے باتیں کریں گے. زندگی تو اچھی گزرتی ہے لیکن عید کیسے مناتے ہیں ان سے جانتے ہیں. پوری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے. اس جگہ پہنچے جن کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ غلط بھی ہیں تو ان کو غلط نہ کہیں. آج ان کی عید دکھانے کے لیے آئے ہیں. اولڈ ہوم والدین، آپ کے والدین، وہ جو ناراض ہو کے یہاں آئے ہوئے ہیں یا جن کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے، کتنا عرصہ ہو گیا وہ یہاں مقیم ہے اور وہ اپنے بچپن میں عیدیں کیسے گزارتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی. اچھا بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ؟ میرا نام محمد امین ہے جی. میں یہاں پہ 5 اپریل کو آیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں میری پہلی عید ہے. گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں. 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. میں کچھ دیر دربار پہ رہا، پرائیویٹ ہاسٹل میں رہا. میری طبیعت ٹھیک تھی، چلتا پھرتا تھا. جب میرا ہاسٹل تھا وہ 4تھے فلور پہ تھا، تو عمر کے تقاضے کے ساتھ چڑھنا اترنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. کیسے بس ٹھیک گزر جاتا ہے. جو وقت آتا ہے، جو صبح ہوتی ہے کچھ شام ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے صبح ہو جاتی ہے. وقت تو سب چلتا رہتا ہے. عید ہے، کال نہیں آئی کسی کی دوبارہ منانے کے لیے؟ کبھی کبھی آتی ہے کال، بس منانے کے لیے نہیں آئی کہ آ جائیں ڈیڈی آپ نے جو بھی ہے ہم سے غلطی ہو گئی. پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے، مگر کیا کریں، حالات اور وقت کا تقاضا. بچے انہوں نے بھی نہیں چاہا کہ وہ آپ کو آ کے منا لیں اور آپ کے ساتھ عید کریں؟ کبھی نہیں ہے. کبھی بڑا بیٹا بہاولپور رہتا ہے اپنی خالہ کے پاس، وہ ادھر آیا. میں نے کہا بیٹا مجھے مل جاؤ، مجھے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. ہم موبائل پہ راہیں تکتے ہیں ان کی کہ آپ سے رابطہ کریں. نہیں کرتے. میں بھی کال کرتا ہوں، وہ نہیں اٹینڈ کرتا. چھوٹا بیٹا تو بالکل نہیں کرتا. کون سی ڈگری؟ وہ ایک تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں انگلش سائنس کا ہے، اس کا یہ 5واں سیمسٹر ہے. چھوٹا بیٹا زرعی یونیورسٹی ہے جو ایگریکلچر کا، اس کا 1 سیمسٹر میں پورا ہو گیا، دوسرا کر رہا ہے. آپ جب چھوٹے تھے آپ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. میں چھوٹا تھا، میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے. عیدی اکٹھی کرتے تھے آپ؟ عیدی اکٹھی کرتے تھے، سب کو عید دیتے تھے، ہزاروں روپے عید دیتے. پھر اب جب اپنا کام کرنے لگ گئے پھر بھی عید دیتے سب کو. چھوٹے بھائیوں کو میں نے خود انگل پڑھ کے اپنا چلنا سکھایا، کام سکھایا، اسٹیبلش کیا. شادیاں جو والد صاحب فوت ہو گئے اس کے بعد میں نے اپنی شادی کی. اب کی لائف میں اور وہ لائف میں کیا فرق ہے؟ وہ لائف تو بہتر تھی، اب تو یادیں ہیں. یادیں؟ ہاں بس. والدین یاد آتے ہیں، روتے ہیں، سبھی یاد دکھ دیتے ہیں، روتے ہیں. جب یاد آتی ہے ظاہر رات میں والدین کو تو یاد کرتے رہتے. پھر بھائی مجھے نیند نہیں آتی. والد کیا کرتے تھے؟ وہ جاب کرتے تھے ایک مل میں. ان کی ایسی بات جو آپ کو اب تک یاد آتی ہے؟ بھائی یہی کہتے تھے اکثر کہ تم بڑے ہو، یہ بیٹا آپ نے ہمیں کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، سب کا. لیکن وہ آپ کو چھوڑ گئے. جتنا ہو سکے میں نے اب خیال رکھا. وہ آپ کو چھوڑ گئے. جہاں تک ہو سکا میں نے کیا. گانے میں کسی کو میسج دے دیں تاکہ پتا ہو. شعر 1-2 شعر یاد آئے ہیں.
ہم نے دل میں کھلا لیے گلشن جب بہاروں نے بے رخی کی ہے، زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے لطف ساقی نے جب کمی کی ہے۔ واہ واہ، ان کی داستان سنیے، ان سے میسج لیتے ہیں کہ کیا میسج یہ دیتے ہیں۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں کہتے ہیں، لیکن یہ ان خوشیوں سے شاید محروم ہے۔ میسج جو بتائیے آج گا۔ بچے ہیں کل کے انہوں نے بھی ماں باپ بننا ہے، تو میرے جو بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی جائز بات مانیں، اور جو کام خوشی خوشی وہ کہیں وہ خوش ہو کر کریں، تاکہ ان کی فرما برداری اور تابع داری ظاہر ہو۔ جو سیدھی سی مثال ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ان کا کہنا ہے کہ جی بات با مراد اور بے ادب بے مراد۔ اور بھی دوست بھائی اور بزرگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنی اس عید کے حوالے سے۔ اولڈ ہوم میں عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ گرم نہ ہو۔ پھر ایسا وقت آیا کہ بہنوں کو گھر چھوڑ کے اپنی عید، اپنے دن کوئی بھی وہ باہر گزارنے پڑے۔ بات کرتے ہیں باجی ایک موجود ہے ہمارے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں عید کے حوالے سے اور ان کی کیا ہسٹری ہے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ میرے 5 بھائی اور ہم 4 بہن ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پہلی عید جب آپ والدین بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ گزارتی تھیں اور باہر عید بہت گزارتی، اچھا ہوتا تھا، بھائیوں سے عیدی ملتی تھی، اور میرے نان کے یعنی نانی حال بھی ساتھ ہی تھے، ان کا گھر بھی ساتھ ہی تھا، تو خالائیں تھیں، ان سے بھی عیدی مل جاتی تھی، اور اس طرح مجھے کافی عیدی مل جاتی تھی۔ اچھا میں بٹور لیتی تھی ہر ایک سے۔ کیا کرتے تھے پھر ایسے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ، جو ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں لڑکیاں ہوتی تھی، اور کچھ کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے تھے تو میں ان کو ساتھ لے کر چلتی تھی۔ ان کو ساتھ لے کر چلتی تھی۔ آج ادھر ہیں، یہاں کی عید میں کیا آج بھی میرے فرق ہے؟ اندر بہت احساس ہے، اب بھی میں یہاں پر بھی ہوں تو میں جب دیکھتی ہوں کہ مطلب سب کے، تو میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی کرتی ہوں۔ بھائیوں کی یاد آتی ہے؟ بالکل بھائی یار آتے۔ کبھی رابطہ نہیں کیا؟ فون پہ بات کر لیتی ہوں، صرف فون پہ بات کرنا کافی ہے؟ تقریباً 1 سال میں 2 دفعہ چکر لگائے ہوں وہاں پہ ان کے ساتھ۔ کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں پکا؟ نہیں، یہ نہیں ابھی تک انہوں نے بولا۔ کیا میسج دیں گے؟ بچے ہیں بھائیوں کے، تو ان کے ساتھ میرا بہت پیار ہے، میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ جب میں جاتی ہوں تو میرے چھوٹا بھتیجا قرآن پاک کی کہہ رہے تھے کہ پھوپھو آپ نہ جانا، میرا دل نہیں لگتا۔ کیا کھانا پسند کرتی تھی آپ؟ کھانے میں جو بھی کھانے میں گھر میں پکتا تھا پکاتے تھے، وہ کھا لیتے تھے۔ بھائی کا بتا رہے تھے کہ دربار پہ گئے تھے تو پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے دیا کیونکہ زمین گرم تھی، لیکن آج کیا فرق ہے؟ آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ کدھر گئے تھے؟ کون سا دربار تھا؟ کیا ہوا تھا؟ پاک پتن شریف گئے تھے، تو امی سے اس نے بولا کہ میرے دوست ہے، اس کی گاڑی جانی ہے، تو میں نے بولا بھائی میں کبھی نہیں کہیں گئی، مجھے بھی ساتھ لے کے چلے، میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی دربار پہ جانا ہے، مجھے بھی اولیاء کرام سے بہت عقیدت ہے۔ پہلے تو وہ انکار کر رہا تھا، پھر مان گیا، تو پھر وہ ہم چلے گئے، امی بھی ساتھ تھی، تو بہت دھوپ تھی، تو میں نے کہا بھائی میرے پاؤں جل رہے ہیں، جوتے گاڑی میں رکھے ہوئے تھے، تو بھائی کے اپنے بھی پاؤں جل رہے تھے، تو وہ اس نے کہا میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو، تو میں نے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھے۔ جب چھوٹی تھی تو مجھے ایسے کنگلیاں ڈال کے اوپر بٹھا کے جھولے بھی دیتے تھے اور لے کے بھی جاتے تھے۔ بس یادیں آتی ہیں؟ بالکل بچپنا بہت یاد آتا ہے، پھر بھائیوں کے ساتھ جو گزارا ہوا۔ دوبارہ وقت ملے تو کیا کہیں گی بھائیوں سے؟ میں بھائیوں سے کبھی میں نے گلا شکوہ نہیں کبھی بھی کوئی کیا، بس میں اپنے جب میں نے صورت سنبھالی تو میں اپنے بھائیوں کا خیال کرتی تھی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کو استری کر کے دیتی، کھانے وغیرہ کا ارینجمنٹ جو گھر میں ہوتے ہیں ہر ایک کے آگے پیچھے ضرور میں کرتی تھی۔ اور گھر کیوں چھوڑا؟ کیوں نہیں پھر انہوں نے آپ کو رکھا؟ میری نظر کا مسئلہ بن گیا، اور کچھ پراپرٹی تھی والد صاحب کے شہر میں، تو وہ سیل کی، اور بھائیوں نے ہمیں ہمارے حصے دیے۔
بابیوں نے تھوڑا سا اس میں اعتراض وغیرہ یعنی مخالفت کی انہوں نے، تو ان کے اندر ایک خلش اس بات پیدا ہو گئی کہ بھائیوں نے شادیاں بھی بہنوں کی ہیں اور اب ان کو مطلب کر رہے ہیں، اور جائیداد میں بھی ہمارے نام کروا دی، باپ کی فوت کے بعد، وفات کے بعد زمین تھی کچھ وہ بھی ہمارے نام کر دی. تو زمین کا تو بھائیوں کے پاس ہی ہے. مطلب کیا میسج دیں گی کہ بھائی بہت اچھے ہیں، بھائیوں سے پر مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تو پھر مجھے وہاں سے آنا پڑا. حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ ان کو وہاں سے گھر چھوڑ کے یہاں آنا پڑا، اور اپنا گھر چھوڑ کے یہاں عید کرنا، ظاہر ہے عید تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا کوئی پسندیدہ سانگ وہ سنتے ہیں عید کے حوالے سے. یہاں عید تو منا رہے ہیں لیکن وہ جو ایک ان کے جذبات ہے نا وہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ ایک چیز، ایک نور جہاں نے ایک گانا گایا کرتی جو میں بچپن میں سنتی تھی، اس کا تھوڑا سا ایک بول ہے تو وہ میں بھی ادا کیا کرتی تھی. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے. لے آئی پھر کہاں پر. ہاں بہت شکریہ جی. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں یہاں پر، یہی وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں. چلیں آگے چلتے ہیں اور بھی بات کرتے ہیں. اور بھی بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید یہاں پہ کیسے گزرتی ہے. اپنوں کے ساتھ عید اچھی تھی، بچپن کی عید اچھی تھی، یا یہ والی عید اچھی ہے؟ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کا. عید منا رہے ہیں؟ خوب منا رہے ہیں. کیسی گزر رہی ہے عید؟ اچھی گزر رہی ہے. بھائی بہن یاد آتے ہیں؟ نہیں یاد نہیں آتے، بالکل ہی نہیں آتے. بھول گئے؟ بھول گئے بالکل ہی. انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے. میں نے اگر اچھا بویا نا تو میں اچھا ہی کاٹ رہا ہوں، میرے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے. جیسا انہوں نے بویا نا وہ ویسا کاٹ ہی رہے ہیں. یاد کر رہے ہوں گے آپ کو؟ یاد کرتے ہوں گے، خوب کرتے ہوں گے. ان کو رنج بھی ہوتا ہوگا، ملال بھی ہوتا ہوگا، ضمیر ان کا ملامت بھی کرتا ہوگا. لیکن اب لیٹ ہو گئے. لیکن ہاں اب لیٹ ہو گئے. لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے بھائی. کبھی موبائل دیکھا کہ یار کال ہی آئی ہو ان کی؟ نہیں آتی ہے نا. آپ بھی نہیں کرتے؟ نہیں میں نے بھی نہیں کی. رلے ملے تاثرات ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب بھول گئے، جتنی عیدیں باہر گزاری ہے اسی وجہ سے یہ بھول گئے. آگے چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. عید منا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کی یاد تو آتی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسی عید یہاں کی گزر رہی ہے، کیونکہ اپنے بچپن میں خوب انجوائے بھی کیا ہوگا، یاد کرتے ہوں گے. ان کی یادیں سنتے ہیں اسی والے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. عید گزار رہے ہیں؟ عید مبارک میری طرف سے بھی. آمین آمین ثم آمین. اچھا بتائیں اب کی عید میں اور پہلی عید میں کیا فرق تھا؟ فرق تو بہت تھا لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. پہلی عید میں جب بچپن میں آپ عیدیں لیتے تھے، ہاں جی، اور اس کے بعد جب آپ نے عیدیں دینی شروع کی، ہاں جی، کیا فرق ہے ان میں؟ بہت زیادہ عیدیں دی بھی ہیں، لی تو کسی سے بھی نہیں لی، کیونکہ بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے. اچھا لینی کسی کو لینی، دیتے ہی رہے ہیں ساری زندگی. کتنے بچے ہیں؟ کتنے 3 بھائی بچے بہن؟ ہیں، 2 بچیاں ہیں. 4 بچیاں ہی 2 فوت ہو گئی ہیں، چھوٹیاں اللہ نے پیاریاں ہو گئی. 2 انہوں نے شادیاں بھی کی، وہ بھی بچیاں آ رہی نے. گاؤں میں بچے بھی جوان ہو گئے. بچیاں دے بھی 3 بچیاں دے جوان نے. جاتے ہیں آپ ملنے کے لیے؟ نہیں انہوں نے جان جو کا چھڈیا نہیں، مار کے کڈیا انہوں نے. مار کے نکالا؟ ٹانکے توڑے میری تو، ٹانکے لگے سی. دیکھو ٹانکے، دیکھو ادھر جی، دیکھو پلچ ہوا، یہ ٹانکے ٹوٹے. مارا کیوں؟ بس جو ان کو کہتا وہ مانتے نہیں تھے. انہوں دی ماں کا نار آ کے کہتی یہ ٹھیک ہے تم غلط ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے تب بھی آپ عید تو مناتے ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ عید تو مناتے رہے کہ عید پڑھ لیتے تھے.
دوڑ کے جاتے تھے، عید پڑھتے تھے. والدہ سے کبھی کھانے کی فرمائش نہیں کی کہ یہ مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے؟ اللہ والے کھانے کے لیے ہر چیز اللہ دیتا تھا. والدہ مینو 3 پرونٹھے آسر کی اولادی 3 پرونٹے نا. والدہ کو پتا ہوگا کہ یہ پسند ہے ان کو. ہاں جی. اور بھی دوستوں سے بات کریں گے، کیونکہ عید اپنوں کے ساتھ گزارنی چاہیے یا کسی بھی جگہ پہ عید گزار سکتے ہیں. ان لوگوں کو احساس ہے اس چیز کا کہ عید اپنوں کے ساتھ ہے یا آپ کہیں بھی گزار سکتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. عید کے حوالے سے بتائیں کہ عید منا رہے ہیں. خوشیاں تو دل میں ہوتی ہیں مگر مجبوری کی وجہ سے نا ہم یہاں آئے ہیں. مجبوری کی وجہ سے یاد آتی ہے؟ یاد تو آتی ہے بچوں کی، تو کس کو نہیں آتی. رابطہ نہیں کیا کبھی انہوں نے؟ رابطہ آتے ہیں، کل بھی مل کے گئے ہیں. صرف ملنا کافی ہوتا ہے؟ ملنا کافی نہیں، پیار محبت اور چیز ہوتی ہے. گھر میں رہنا سہنا اور بات ہے، یہاں پر ملنا اور بات ہے. یادیں آتی ہے کہ میں جاؤں مجھ سے معافی مانگ لے یا وہ 1979 میں، ماشاء اللہ 1979 میں میونسپل کارپوریشن جتنے ایم پی ہیں میں نے فیصل آباد کے سارے میرے واقف ہیں جی ٹوٹل. مگر میں مجبوری کی وجہ سے کسی کو بتایا نہیں کہ میں کہاں ہوں. پوچھا ہی نہیں؟ پوچھا ہی نہیں. بس وہ تشدد میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اچھے بھلے آدمی ہیں، کیا کہیں گے بیٹا فوت ہو گیا. والدین کی یاد آتی ہوں گی کہ آپ نے والدین سے اتنا پیار کیا، اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کریں. بالکل دیکھ لو کتنی. کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں. کبھی یہ اب بھی پتہ نہیں کسی کو میں کہاں ہوں. کبھی یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے ناراض ہو؟ جی آتا ہے، ایسا آتا ہے؟ بالکل بالکل یاد آتی ہے. ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے. لیکن جب موبائل نکالتے ہیں کبھی بچوں کا نمبر خود سے ڈائل کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، نفرت ہو گئی ان سے بالکل. یار انہوں نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود مجھ سے یہ سلوک کیا ہے. والدین کی یاد آتی؟ والدین کی تو بہت یاد آتی ہے. کیسے پیار کرتے تھے وہ؟ اگر وہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. ہاں جی بہت پیار کرتے تھے. عید لیتے تھے ان سے؟ عید بھی لیتے تھے دیو جی دیتے تھے، وہ دیتے تھے. اس وقت میں تو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہوں گے نا؟ 10 روپے 5 روپے 20 روپے بس. بوری والے پیسے چلتے تھے. میری عمر 83 سال ہے ماشاء اللہ. 83 لگتے نہیں ہیں. ہاں لگتے نہیں ہیں. بس اللہ کا بڑا کرم ہے. آج تک میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنی عمر ہوگی. کیا پیغام دیں گے؟ ظاہر ہے عید تو اپنوں کے ساتھ ہے. یہی کہوں گا کہ گھر میں سکون ہو نا تو پھر عیدیں ہوتی ہے. اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ عید کوئی نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی. اور بھی ساتھ ہیں موجود، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزرتی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شکر ہے. عید کے حوالے سے بتائیے گا. عید منا رہے ہیں آج تو بڑے تیار شیار ہوئے ہیں. تیاری کیا جی، وہ اصل خوشی ہوتی ہے گھر میں بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. خون کے رشتے ہوتے ہیں، پھر کشش بھی ہوتی ہے اور پیار محبت ہو تو پھر ہے. بس یہ وقت بدل گیا، کیا دور آ گیا، کوئی چاہت نہیں کسی کو، کوئی خیال ہی نہیں کرتا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹے 2 بیٹے. بھائی کتنے تھے؟ بھائی تو ماشاءاللہ ہم 6 تھے. ایک بھائیوں نے بھی نہیں پوچھا؟ بھائی 4 تو فوت ہو گئے اللہ کا پیارا. ایک چھوٹا ہے میرے سے، تو وہ بھی ایسا ہی ہے. بس وہ اس کی بھی بیگم فوت ہو گئی ہے، تو وہ اس کا بیٹا ایک باہر ہے آذربائیجان میں، ایک یہاں. بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے محنت مزدوری کرتے ہیں وہ شہر میں. کبھی انہوں نے سوری نہیں کیا کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آ جائیں واپس؟ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گھر والی ہے نا، اس کی طبیعت ایسی ہے، کوئی برداشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بچے امی چلو جان دو چھڑ دو، نہیں چلو. مطلب وہ ذہن ایسا سخت ہو گیا، کوئی نرمی نہیں ہے. رات میں یاد آتی ہے کبھی روئے ہوں؟ ہاں رونا بھی آتا ہے، یاد تو ہر وقت آتی ہے. کوئی کیسا وقت تھا، محلے داروں سے ملتے تھے، رشتے دار آتے جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے. گھر میں رہنا، خوشیاں، رمضان شریف میں سحری کرنی، سارا کچھ. گھر کا تو یہاں کا فرق بہت ہے. تو پھر بھی کیا کریں، مجبوری ہے، وقت گزارنا پڑتا ہے. میں مجبور ہو گیا آیا تھا. کسی بچے نے کسی نے کہا
वो रोका भी नहीं आपको? नहीं, वो 2 बेटे हैं, किराए पे रहते हैं, वो घर में नहीं थे, तो बेगम थी। बाद में तो रोका होगा। बाद में वो कहते हैं, वो कई मतलब ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो खुद कुछ नहीं करते। कहने से पूरा हो जाता है? नहीं, वो कहते हैं कि वो आ जाओ, कोई कहता है रहने रही जाओ। वो बेगम है, वो हर वक्त ही मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है कि अल्लाह करे, ये ईद का खुशी का मौका है, अल्लाह ताला सबकी खुशियां, सबको खुशियां दे, दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल करे, और किसी के सदके हमारे पर भी रहम करे। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, वो सब कुछ, हमारे भी गलतियां माफ करे, खताएं माफ करे, और करम मेहरबानी करे। आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि एक तो सोच के दिल फट जाता है कि यार अपने वालदैन को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से आज ईद वाले दिन हम इधर आए थे कि आपको दिखाएं कि ये ईद कैसे गुजारते हैं। अगर इनमें से किसी के भी बच्चे भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो कम से कम इनके साथ लाजमी मिलें और ईद गुजारें। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।